مولانا سے اب گفت و شنید کن معاملات کے اوپر ہو؟ ایک چیز آپ بول ہی گئے ہیں نا یار. کیا؟ لیکن اکثر میں کہتا ہوتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے. صدر صاحب چین ہے, بلاول صاحب امریکہ ہے. اچھا یہ دیکھیں نا, صدر صاحب چین ہے, بلاول صاحب امریکہ ہے, اور شہباز صاحب مولانا صاحب کے پاس ہے. یہ کمال کی سیاست ہو رہی ہے نا میرے ملک. مولانا سے دعا کروانے گئے ہوں گے دونوں دوروں کی. دونوں دوروں کی یا کسی دورے کی. بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی لائن سیدھی کر رہے ہیں. لائن پاکستان کی سیدھی ہونی چاہیے. ہمیں صرف لائن چاہیے سیدھی پاکستان کی. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا دورہ بھی پاکستان کے لیے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے تعلقات بھی پاکستان کے لیے ہے. اس سے آگے نہیں ہونے چاہیے. اپنے اقتدار کے لیے نہیں, اس پاکستان کے لیے ہونے چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی جائے گا وہ پاکستان کے لیے کرے گا. لیکن پاکستان کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے بڑی کمال کی سیاست ہو رہی ہے. اتنی کمال کی سیاست ہو رہی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اگر ججز کی تعیناتی ہے تو اس میں بھی سیاست ہے, چاہے وہ بار کی سیاست ہو چاہے وہ کسی اور چیز کی. باہر کی سیاست تک تو سر رہی نہیں نا اب تو وہ اصل سیاست کے ایوانوں تک آن پہنچی ہے نا. میں ابھی لسٹ پڑھ رہا تھا تو لوگوں کے پاس پڑھا, کسی نے لکھا کس ایم پی اے کا کون بھائی ہے, کس کا ساتھ تعلق ہے, کس کا کس گروپ سے تعلق ہے, کس کو کون اپروچ کیا. لوگوں نے اتنی ڈیٹیل دے دی ہے. اب تو یہ عام سی چیزیں ہیں نا. اس کے بعد آپ آ جائیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اپوزیشن کا کوئی معیار کردار وقار ہے تو پھر اتنی جلدی تو ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے یار. ابھی تو ملاقاتوں کو, ابھی تو اعلان کو 2 آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو اندر کی خبر دے دیتا ہوں نا کہ مولانا صاحب مان گئے ہیں. مجھے معلوم نہیں. خبر میں آپ کو دیتا ہوں, مولانا صاحب نہیں مانے. اور مولانا صاحب نے ایک ہی بات کی ہے, جی نہیں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, نئے انتخابات کی طرف جائیں. یہ بات ہوئی ہے. تو اس کا مطلب وہ گرینڈ الائنس میں ہی رہیں گے؟ وہ گرینڈ الائنس میں رہیں گے, 100% رہیں گے. یہ ابھی گرینڈ الائنس سب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا, یہ جو ہنڈیا پک رہی ہے, اس ہنڈیا کے اب مسالے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ تو کہتے ہیں ہلکی آنچ پہ, میں وہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ ذرا بڑے پیار سے بولتے ہیں. کیا وہ کیا ہلکی آنچ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک, ہنڈیا پک گئی ہے سیاسی اپوزیشن کی. اس میں وہ سارے مسالے ڈل گئے ہیں, سب چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے. دم پہ ہے؟ دم پہ بھی نہیں ہے, بلکہ یک دم پہ ہے. اور ایسے یک دم پہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا اسی فروری میں نظر آ جانی ہے سارا کچھ, اور سرپرائز نظر آنی ہے. آپ کو یہ بتا دیکھیں, بہت سے دانشور, بہت سے پنڈت, سیاسی پنڈت, بہت سے سیاستدان 6 فروری کو دعوے کرتے تھے. 6 فروری پچھلے سال ختم ہو گیا سسٹم. ایک سیاسی جماعت جو ہے, بلکہ مجھے یاد ہے میں نے نکالے وہ سارے کلپس, کل میں کوشش کریں گے پروگرام میں چلائیں, کہ کسی نے کہا تھا 2 سیٹیں ملیں گی, کسی نے کہا تھا 1 ملے گی, کسی نے کہا تھا 5 سے زیادہ لے جائیں تو سیاست چھوڑ دوں گا. میں نے کافی کلپس نکالے کہ دیکھو نا صحیح 8 فروری پھر آ گیا. پھر خاموشی نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس انقلاب میں نہ گولی چلی, نہ لاٹھی چلی, نہ کسی کا سر پھٹا, لیکن بیلٹ پیپر جو ہے وہ پھٹا. بیلٹ پیپر جو ہے اس کے اوپر سٹیمپ ایسے لگی کہ لوگ پریشان ہو گئے, لوگ حیران ہو گئے. جی ٹی روڈ جو ہمیشہ سے میاں نواز شریف کا ہوتا تھا, اس دفعہ جی ٹی روڈ میاں نواز شریف صاحب کا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جی ٹی روڈ شہوبرہ ہے ان کا, گجرانوالا, فیصل آباد, باقی آپ چلتے جائیں نا جی ٹی روڈ, تو جی ٹی روڈ ہے ہی ان کے پاس. مسلم لیگ نون تو جی ٹی روڈ ان کا خاص روڈ ہوتا تھا. اسی طرح اب یہ جو میں اکثر کہتے ہیں, یاد کریں میں نے اس دن بھی کہا تھا, آج بھی میں کہتا ہوں, جب اتحاد بن جاتے ہیں نا, اب مولانا صاحب نے بھی اپنی سیاست کو بچانا ہے. آج مولانا صاحب کہ نہیں جناب ہم اس اتحاد سے باہر نکل جاتے ہیں,
اور ہمیں یہی حکومت منظور ہے، 5 سال بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. تو آپ نے بات نہیں سنی تھی کہ مولانا صاحب کے سب سے قریبی شخص نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ ہم سے سارے کام لینے کے بعد جب باری آئی تو انہوں نے کہا پنجاب میں 1 سیٹ دے دیں گے، ہمارے انتخابی نشان پہ لڑیے گا. اور کے پی کے میں بھی آپ کے ساتھ اتحاد ضرور ہوگا، لیکن ہم آپ کے حق میں بیٹھیں گے نہیں، دیکھیں گے ہلکے کیا ہوتے ہیں. یہ ان کے لوگوں نے کہا تھا نا، تو کسی اور نے تو نہیں کہا. کامران صاحب نہیں کہا تھا. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا نا. تو اب میں اسی پہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2 دن بعد پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تیزی آ جانی ہے، اور جب تیزی آ جاتی ہے سیاست میں تو پھر سیاست کے ارد گرد بیٹھے سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں طاقتور کون ہے، پھر طاقتور کی طرف جاتے ہیں. یہ جو خاموشیاں ٹوٹ رہی ہیں، یہ جو ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، یہ جو اب ارکان اسمبلی جو بیچارے پہلے فائلیں پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، کوئی نہیں ملتا تھا، اب بلا کے انہیں پوچھا جاتا ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. رانا صاحب کیا لگتا ہے کہ 8 فروری کو ابھی تک کی آپ نے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگوں سے پوچھنے کی تگودو کی، 2 دن پہلے بھی آپ نے کہا تھا، لیکن کسی سے معلوم نہیں پڑ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کرنا کیا چاہتی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان دنوں میں، پھر بات کرتے ہیں کہ کرنا وہ کیا چاہتی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ذہن نشین کر لیجئے گا بڑے اچھے طریقے سے. کچھ ہو رہا ہے. کس کے ساتھ؟ یا ویسے ہی ہو رہا ہے مجموعی طور پر؟ کسی نہ کسی جگہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں اچانک آپ کو اڈیالہ سے آنے والی خبریں، جو اڈیالہ کے باہر سے خبریں بڑی تیزی سے آتی تھی، وہ آپ غور کریں 3-4 دن سے رکی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کسی جگہ کوئی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد تحریک انصاف کو پنجاب میں تو انہوں نے ہلنے نہیں دینا. اب تحریک انصاف نے ہلنا ہے، کس طرح ہلنا ہے، اس کو انہوں نے اپنی حکمت عملی کو کیوں خاموشی سے خفیہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. نہیں خفیہ رکھیں گے، آج اناؤنس کریں گے، 1 گھنٹے بعد جس جگہ اناؤنس کریں گے اس جگہ پہ جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. لیکن میں 2 چیزیں نا اس کو 8 تاریخ کو 2 چیزیں بڑی ہیں. ایک تو لاہور میں میچ ہے یاسر، اور لاہور کا جو میچ ہے میزبان ایک پاکستان میزبان ہے، اس وقت احتجاج لاہور میں مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر ہے احتجاج تو اس کے لیے کوئی ایسی جگہ ہوگی جس سے رکاوٹ بھی پیدا نہ ہو. روٹس ہوتے ہیں نا، ہر چیز ہوتی ہے، ایک انٹرنیشنل چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی وہ لبرٹی والا منظرنامہ تو نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اب کسی نہ کسی جگہ جا کے کمپرومائز ہونا ہی ہونا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں بس سب کچھ میں ہوں، میں نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اگر کوئی سیاستدان یہ سمجھ لے تو یہ حماقت ہوگی. ایک جھٹکے کے بعد وزیر اعظم صاحب چلے گئے ہیں نا، کوئی وہاں پہ دعوت تو نہیں تھی، ایک جھٹکا تھا نا. تو اگر 1-2 جھٹکے اور لگ گئے تو پھر آپ دیکھیے گا نا کیا ہوتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 8 تاریخ کے بعد دیکھیے گا کیا ہوگا.